بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، آج کا عنوان ہے قیامت کے دن کے 5 سوالات کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر بندے سے براہ راست گفتگو کریں گے۔ قیامت کا دن جس کا آنا یقینی ہے، لیکن کب آئے گا، کتنے سال کے بعد آئے گا، یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائی سے، اپنے بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، اور قیامت کے دن آدمی اپنے سیدھے جانب جھانک کر نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اسے نیکیاں نظر آئیں گی جو اس نے دنیا میں کیے تھے، اور اپنے بائیں جانب نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اسے اس کے وہ گناہ نظر آئیں گے جس کو اس نے دنیا میں کیا تھا، اور سامنے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی آگ اسے نظر آئے گی۔ جس نے دنیا کے اندر نیکوکاری کی زندگی گزاری تھی وہ بڑا خوش و خرم ہوگا، اس کا چہرہ انتہائی منور ہوگا، اور اس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا جس کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن نام اعمال دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں، تو اسے اصحاب الیمین میں شمار کیا جائے گا، سیدھی جانب والے۔ اور جنہوں نے دنیا میں آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، غفلت و لاپرواہی کی زندگی گزاری، ان کے بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑ جائے گا، بڑا پریشان اور فکر مند ہوگا کہ نہ جانے آج میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی کشمکش کے حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ براہ راست ہر بندے سے 5 سوالات کریں گے۔ جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں اس وقت تک کسی کے پیر، کسی کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہل سکیں گے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جتنے احکامات آئے ہیں وہ سارے کے سارے سوالات ہیں۔ ان تمام احکامات کے مطابق ہماری عملی زندگی ان سوالات کے جوابات ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات، ان ہدایات، ان احکامات کے مطابق میری کتنی زندگی گزرتی ہے۔ اگر عمل ان احکامات کے مطابق عمل ہوتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تادم حیات اسی طریقے سے عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر شریعت و سنت کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات و ہدایات کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے تو فکر کی ضرورت ہے کس طریقے سے میری عملی زندگی ہو۔ بہرحال وہ 5 سوالات جو قیامت کے دن کیے جائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال قدما ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن جب تک کہ ہر انسان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں اور بندہ جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے اس وقت تک اپنے پیروں کو ہلا نہیں سکے گا، قدم ہلا نہیں سکے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عن عمرہ، عمر کے بارے میں کہ تو نے اپنی زندگی، اپنی عمر کس مشغلے میں ختم کی، عمر کا کتنا حصہ تو نے نیکیوں میں گزارا اور عمر کا کتنا حصہ تو نے گناہوں میں گزارا۔ نیکیاں نہیں کی تو کیوں نہیں کی، گناہ کیے تو کیوں کیے، اس قسم کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنی زندگی کو غنیمت جان کر شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہوگا قیامت کے دن عن شبابہ، جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہ، کہ جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ اس لیے کہ جوانی میں دو چیزیں، ایک تو قوت بھی ہوتی ہے اور دوسرے تندرستی بھی ہوتی ہے۔ قوت اور تندرستی کے زمانے میں جو عمل کیا جاتا ہے پورا صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ دو نعمتیں جو جوانی کے زمانے میں حاصل ہوتی ہے، ایک قوت اور دوسرے تندرستی، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے دوسرا سوال جو ہوگا جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری، کہاں گزاری، یہ سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا قیامت کے دن ہر بندے سے مال کے بارے میں، عن مالہ من این اکتسبہ، کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تو کیوں حرام طریقے سے کمایا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنا وزن کم تولا، یہ سوال ہوگا۔ من این اکتسبہ، کہ مال کیسے کمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے چاہے ہم کسی فیلڈ میں ہوں تو پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے روپیہ پیسہ کمانا چاہیے۔ جو برکت، جو سکون، جو اطمینان جائز اور حلال کے پیسوں میں ہے وہ حرام کے پیسوں میں نہیں ہے۔ اور چوتھا سوال ہوگا قیامت کے دن مال ہی کے تعلق سے، من این انفقہ، کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا تھا اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، جائز مقامات پر خرچ کیا یا ناجائز مقامات پر خرچ کیا، فضول خرچی کی تو کیوں کی، اسراف کیا تو کیوں کیا، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مال کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے، اللہ کے گھروں میں لگایا جائے، اور مال کا جو حق ہوتا ہے زکوٰۃ و صدقات و خیرات یہ بھی کیا جائے۔ آج عموماً مال آنے کے بعد لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں اور گناہوں میں مال اڑاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، امیری دولت مندی، امیری امریکہ نہیں، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ کہ مالدار لوگ گناہوں میں مال اڑاتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ وہ اپنے آپ کو بڑا قابل تعریف سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اپنے مال کو ناجائز طریقے سے اڑانا، گناہوں میں خرچ کرنا، فضول خرچ و اسراف کرنا اتنا بڑا عیب ہے کہ قیامت کے دن پتا چلے گا کتنا بڑا عیب اور کتنا بڑا جرم ہے۔ پانچواں سوال ہوگا قیامت کے دن علم کے تعلق سے، معلومات کے تعلق سے، کہ ماذا عمل فیما علما، کہ جو تجھے معلومات تھی، جو تجھے علم تھا، چونکہ اتنا ضرورت کے مطابق علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنی تجھے معلومات تھی، اتنا تجھے علم تھا، تو اس کے مطابق کتنا عمل کیا، عمل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ سوال ہوگا۔ یہ 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں کہ عمر کیسے گزاری، کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے تعلق سے کہ مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال بھی ہوگا مال ہی کے تعلق سے کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا علم و معلومات کے تعلق سے کہ تو نے اپنے معلومات اور علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان 5 سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چشم پوشی کا معاملہ فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے جنت الفردوس کا داخلہ طے فرمائے۔
آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.